تو اپنے آپ کو روکنے سے تقویٰ بڑھے گا، یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں؟ ان یعنی چیزوں تقویٰ اس کا بینیفٹ ہے، اس کا ثواب ہے اپنے آپ کو روکنے کا، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ یا دونوں چیزیں انٹرلنکڈ ہیں؟ نیکی میں اتنا اضافہ کیا جائے کہ برائی کی جگہ نہ رہے۔ واہ، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے کام کریں کہ اس سے پوری اسپیس بھر جائے اور برائی باقی نہ رہے، جس کو قرآن پاک نے یوں کہا ہے ان حسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اگر تقویٰ کے روی اختیار کی جائے گی تو کیا شیطان داخل ہوگا، برائی آئے گی، ظلم پھیلے گا۔ اس کو چانس ہی نہ دیا جائے۔ اس لیے تقویٰ جو ہے یہ ایک پازیٹیو کیٹیگری ہے، ڈائنامک کیٹیگری ہے، جی 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 جی، جس کو قرآن پاک سمجھانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں، جیسے میں نے آغاز میں آپ سے کہا صرف ایک لفظ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا نام ہے۔ ہاں جی، نہیں وہ تو بہت ہی اس کا کم حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ میں نیکسٹ راؤنڈ میں آپ سے تقوی کا سوچ کے اندر ہونا اور تقوی کا ہماری پریکٹسز کے اندر ہونے کے اوپر چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اقبال صاحب کو بھی میں شامل کروں اس ڈسکشن میں۔ تقوی کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، تقوی کے بغیر سرجری نہیں ہو سکتی، آپ ہارٹ سرجری تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، مطلب کرتے کرتے آپ نے ادھر دیکھا کسی سے بات کی، فون آ گیا، تو تقوی کے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ آپ رمضان کو جب آتے ہیں، آپ کی زندگی میں روزہ آتا ہے، آپ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں جب رمضان آ رہا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، آپ بھی احتساب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بہت بہت۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ تقوی کا جو مفہوم ہے وہ سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے۔ میری نظر میں تقوی کو ویسے تو اردو میں پرہیزگاری اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، لیکن جو میں جتنا مطالعہ کر کے جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خوف، طمع، محبت اور نفرت کے درمیان میں کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے والد کی ڈر رہتی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کسی حرکت سے ہمارا باپ ناراض نہ ہو جائے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کسی ہر وقت ہم اس تگدو میں رہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہم سے خوش رہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جو محبت ہے، اللہ رب العزت کا جو اس کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنے کا نام میری نظر میں تقوی ہے۔ اس میں اس کی ان تمام جو چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے، چاہے وہ سرجری کے دوران ہو، چاہے وہ گاڑی پہ چڑھنے کے دوران ہو، سائیکل پہ چڑھتے اترتے ہوئے، یا جہاں بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، اس وقت اللہ کا دھیان ہر وقت انسان کے ذہن میں رہے کہ اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے، اور میں نے ان چیزوں سے جس نے میرے رب نے منع کیا ہوا ہے میں اس سے باز رہوں، اور اس میں میرے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو بجا لانے کے لیے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، ان سب کا دھیان جب ہمارے ذہن میں رہے گا تو پھر ہم تقوی کا مظہر ہو سکیں گے۔ تقوی صرف یہی نہیں ہے کہ بس ہم یہ خوف کر کے یا دبک کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا نام یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ یہ ڈائنامک پروسیس ہے، اٹ ایکچولی مووز یو ٹورڈز the next step, and that next step is کہ ہم جتنی کوشش کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی مخلوق کی خدمت کی۔ آپ نے مجھ سے سرجری کی بات کی ہے، تو میں جب سرجری کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی خدمت کر کے میں اپنے رب کا جو ہے وہ رضا حاصل کروں۔ تو جو اس کے لیے جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو اللہ کا دھیان رہے اور اس کے احکامات کا دھیان رہے۔ اور جب انسان رمضان کے اندر داخل ہوتا ہے، آپ نے جس سے سوال کیا کہ رمضان کے اندر داخل ہونے سے پہلے انسان ایک تیاری کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شعبان کے آخری 15 ایام میں بالخصوص اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور وہ تیاری یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم فرماتے تھے کہ آپ جو ہے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور یہ ہے کہ اس میں نیکیوں میں بے پناہ اضافہ، اور نیکیوں کے ثواب میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، شیاطین باندھ دیے۔ تو اس میں ایک جو رغبت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس میں برائی کرنے کے جتنے بھی راستے ہیں انہیں روکنے کا اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کیا ہوتا ہے،
اور اس میں اچھائی یا نیکی کرنے کے راستے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں.